ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب کا وعدہ ہے۔ کافر میرے لگتے کیا ہیں؟ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اونچے ہوگے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔ تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر۔ تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے۔ ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا۔ اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے نا۔ وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا۔ ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں۔ اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلے اترے، لیکن آج ابابیلے اترے تو ہمیں کنکر ماریں گے۔ تم 1 ارب 40 کروڑ ہو اور 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو۔ 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہوں، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو، تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے۔ جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہم، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو شعور اور احساس زیاں جن کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہوں پہ آ کے گرے گا۔ چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا، ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا باقپن رہے گا، گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا۔ ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی، لیکن یہ رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ تھے، عملی ثبوت تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں۔ تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا،
جو باریک جال بچھائے گئے ہیں سازشوں کے، تو ان سے آگاہ نہیں ہے۔ ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ یہ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا؟ یہ سازش تھی اسلام کے خلاف۔ جو یہ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہے اور یوں گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے۔ ایک کا پیار دوسرے سے دوری کا سبب بن جائے، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے، اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جائے۔ ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے منصب ہیں۔ بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے، بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چیں بجبیں ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا عکس ہے، اور صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں منافات نہیں تھی۔ تو یہ تو رحماء بینہم کا عملی ثبوت تھے، عملی روپ تھے، لیکن ہم ان کے اندر منافات کھڑی کر دیں اور ان کو دو الگ خانوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، چونکہ محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے جس کو بھی حضور سے تعلق ہوگا وہ محبت اس سے پیدا ہو جائے گی۔ یار محبوب تو محبوب رہا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کی ہیں جو محبوب کے غلاموں سے جڑ گئے۔ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوب تیری ہی نہیں، تیرے غلاموں کی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ان شراروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو گرد اڑتی ہے، اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم کرتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، میں رب ہو کے اس آواز کی بھی قسم کرتا ہوں۔ اور تم الجھے ہوئے ہو یہاں ابو بکر و علی میں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ مکئی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز جو کرتا رہا ہے۔ جہاں محبوب خرام ناز کریں وہ گلیاں اچھی لگیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے یار، جس شہر کی مٹی میں شفا ہوگی، اور شفا ہوئی کیوں؟ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ کہا کہ اس مٹی میں شفا اس لیے پیدا ہوئی کہ یہاں قدم حضور کے لگے، تو وہ ذرے خاک کے بھی شفا بن گئے۔ جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی، تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزار کا بھی ساتھی اور غار کا بھی ساتھی ہے، تو ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں، جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہو۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔